اب ریکارڈ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کے سامنے آج کل جو آپ لوگ سن رہے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں، اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں قرآن و حدیث سے حفاظتی دعائیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم انہیں صبح شام پڑھیں گے تو ہمیں کوئی بھی چیز اور اس وائرس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں کی اور سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے اور سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے. آمین ثم آمین. تو چلیں میں آپ لوگوں کو دعائیں بتانا شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے جو دعا میں بتا رہی ہوں وہ ہے 70 حاجات پوری ہوں گی اور حاسد اور دشمن پر غلبہ رہے گا اور ہر قسم کی برائی سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے. تو اس کا میں حوالہ بھی دوں گی اور اس کے یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے پڑھنی ہے. تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 2 آیات، ایک آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا اور دوسری آیت جو ہے وہ ہے قل اللہم مالک الملک. تو یہ آیت میں تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے خزانوں میں سے خزانے عطا فرماؤں گا اور ہر روز اس کی 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجاتیں پوری کروں گا اور ہر قسم کی حسد سے دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غلبہ رکھوں گا. جس کی شرح امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھ لینے سے ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے ہم نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حضرت امام بغوی اس کی شرح بتاتے ہیں، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو. تو سورہ فاتحہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، اس کا نام بھی دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے. تو اس سے ہمیں شفا بھی ملے گی، دعا بھی ملے گی. آمین ثم آمین. پھر آیت الکرسی حفاظت کا قلعہ ہے انہوں نے بتایا. تو ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں گے. اور ان 2 آیات کی فضیلت جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، بیان کی ہے. تو ان 2 آیاتوں کو پڑھ لینے سے سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعائیں قبول فرمائیں گے. اور جب ہماری طرف اللہ تعالیٰ 70 دفعہ نظر رحمت سے اپنی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تو اللہ کی نظر رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، پھر ہم سے ہر غلط چیز دور ہی رہے گی. آمین ثم آمین. تو یہ ہم 2 آیات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت پہ رکھے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تلج اللیل فی النہار وتلج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی
وترزق من تشاء بغیر الحساب. ایک اور بات مجھے جو حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کی شرح بیان کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس میں سے ایک بات بتانا آپ لوگوں کو رہ گئی تھی. دعائیں کیوں قبول ہوں گی جلدی؟ کیونکہ ان دونوں آیات میں اسم اعظم یعنی کہ اللہ کے صفاتی نام کی تکرار ہے، جس کو بار بار جن آیاتوں میں اللہ کے صفاتی نام کی، ذاتی نام کی تکرار ہوتی ہے تو اس سے دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ انہوں نے بیان کی ہے. تو یہ مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی. تو پھر اس کے علاوہ جو اور بھی دعائیں ہیں میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں. اب میں آپ کو ایک اور دعا بتانے جا رہی ہوں حفاظت کے لیے. تو یہ دعا ہے سورہ مومن کی پہلی 3 آیات حام میم سے الیہ المصیر تک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شروع دن میں سورہ مومن کی پہلی 3 آیاتیں حام میم سے الیہ المصیر تک پڑھ لے وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا. اس کو ترمذی نے روایت فرمایا ہے، جس کی سند جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو بہت بڑے محدثین ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اب ہم سورہ مومن کی پہلی 3 آیاتیں پڑھ لیتے ہیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور دعا ہے، وہ بھی حدیث سے ہے ثابت، دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی باسند صحیح حدیث سے ہے، حضرت محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حام میم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حام میم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو. اور بعض روایات میں کیا ہے، حام میم لا ینصرون بغیر نون کے آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حام میم کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ حام میم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے. اس کو تفسیر ابن کثیر میں معارف القرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے. معارف القرآن جلد 7 میں بیان ہوا ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی بیان ہوئی ہے یہ روایت. تو یہ بھی بہت اچھی ہے. تو آپ چھوٹی سی ہے بہت، حامیم لا ینصرون. تو یہ ان سب چیزوں کی اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھیں گے اور اپنے حفاظت کے قلعے میں رکھیں گے. اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے جس سے ہمیں چوتھے آسمان کے فرشتے کی مدد حاصل ہوگی، یعنی کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ سے کہ ہماری وہ مدد اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کریں، کیونکہ فرشتے بہت نیک ہوتے ہیں. چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت میں لانے والی دعا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکوؤں کے گروپ نے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کا بہت بڑا ایک وہ تھا، پورا جتھا تھا، انہوں نے گھیر لیا۔ اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، اور کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو اگر تمہیں اپنی خیر ہے۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ اس صحابی نے کہا تم نے مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یصام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ تو اچانک ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں 4 آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمے کریں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ حیات الصحابہ جلد 3 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کی دعائیں تھیں۔ ایک اور دعا ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ وہ دعا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، زمین و آسمان میں سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں کا، سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور بہت صحت کے ساتھ رکھے اور بہت اچھے سے رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے مجھے اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بات کروں گی، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔